آج کے دن کی صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی، کیونکہ ماہ رجب کا آخری جمعۃ المبارک اور شب معراج یہ ایک ساتھ آئے ہیں۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر صرف 1 منٹ کی تسبیح سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ صبح کے وقت اس کو پورے دن میں جس وقت چاہے اس کو پڑھے، یعنی کہ جمعہ کا دن ہے نا، یہ سارے دنوں کا سردار دن ہے، کہتے ہیں مغرب سے پہلے اس کی حاجت پوری، اگر کوئی مغرب کے بعد اس کو پڑھتا ہے تو فجر سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ رات بھی بڑی عظیم ہے، یہ آج کا دن بھی بڑا عظیم ہے۔ اس لیے دن میں پڑھے تو مغرب سے پہلے، رات میں پڑھے تو فجر سے پہلے۔ جو اپنی تقدیر بدلنا چاہتا ہے، جو اپنا مقدر سنوارنا چاہتا ہے، وہ یہ 1 منٹ کی تسبیح آج سب کام چھوڑ کر بھی پڑھنی پڑے تو آج ہر حال میں یہ 1 منٹ کی تسبیح ضرور پڑھ لیجیے گا، کیونکہ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ لوگ پورا پورا سال ماہ رجب کے ان دنوں کے انتظار کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں آج عطا فرمائے ہیں۔ اس لیے آج آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے، یہ تسبیح جو آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی جائز حاجت کو دل میں رکھنے، رزق، قرض، رکاوٹ، شادی، کاروبار، بندش، جو بھی مسئلہ ہے، آپ نے صرف اس کی نیت کرنی ہے، بس نیت کرنے کی دیر ہے۔ جو مانگتے جاؤ گے اللہ عطا فرماتا جائے گا، کیونکہ کہتے ہیں آج کے دن جو شخص یہ تسبیحات پڑھتا ہے، اگر 70 حاجتیں بھی اس کی ہوں تو پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تسبیح بڑی اہم ہے، اتنی قیمتی تسبیح ہے۔ کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں یہ تسبیح لگ جاتی ہے وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ اس کی بدبختی کو مٹا کر نیک بختوں میں شامل کر دیتا ہے، کیونکہ اس تسبیح کے اندر چند چیزیں وہ موجود ہیں جس کو پڑھتے ہی اللہ کا کرم، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت برسنے لگ جاتی ہے۔ دوستو، اس لیے اب یہ جو تسبیح ہے نا، رزق کے دروازے کھول لیتی ہے، تنگی اور رکاوٹیں ختم کر دیتی ہے، قبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، روحانی سکون اور اطمینان اس بندے کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس تسبیح کے پڑھتے ہوئے چند چیزوں کا آپ نے بڑا ہی خاص خیال رکھنا ہوگا۔ ایک تو اس عمل کے اندر ترتیب ہوتی ہے، دوسرا نمبر اس عمل کے اندر تعداد ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو اس کی تعداد بھی بڑی مختصر سی ہے، کیونکہ آج کا دن بڑا ہی اہم ہے۔ اس لیے آج کے دن آپ جب اس تسبیح کو پڑھیں گے یا آج رات اس تسبیح کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ منہ مانگی مرادیں پائیں گے۔ فرماتے آج کے دن ہی اور آج کی رات ہی وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو بندہ مانگتا ہے، جس چیز کی آرزو کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے آپ نے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی تعداد بڑی مختصر ہے، آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ شروع میں پڑھنا ہے، 7 مرتبہ ہی آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے درمیان میں چند تسبیحات ہوں گی، ایک ایک منٹ کے اندر آپ ایسے ایسے انعامات اور ایسی برکتیں حاصل کریں گے کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اب آپ نے اول آخر درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، اور اس رات کا یہ خاص درود پاک اور آج کے دن کا یہ خاص ہے، اس لیے کہ جب حضور سفر معراج پر تشریف لے کر گئے، وہاں اللہ سے ہم کلام ہوئے، تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آقا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی آسمانوں پر۔ تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی امت کے لیے سلام بھیجا اور دعا دی، اسی طرح پھر حضور علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ تو اس درود پاک کو نماز کے اندر بھی شامل کر لیا گیا، کیونکہ حضرت ابراہیم حضور کے جد امجد ہے، تو اس لیے یہ درود پاک کے 2 حصے ہیں، ایک حضرت ابراہیم سے ہے، ایک آقا علیہ السلام سے۔ اس لیے ہم نے اس بات کا یہ خاص درود پاک عمل کے اول آخر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے 27 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، یہ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اور یہ سورت اس ترتیب کے ساتھ کس کی تعداد دیکھیں گے، 27 کا عدد، اس لیے کہ رات یہ 27 رجب میں آتی ہے، تو جمعہ کے دن بھی آج اس عمل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے رجب ماہ شب معراج کے اس رات کا استقبال بھی ہو جاتا ہے، اور اس رات کی برکتیں اور آج کے دن کی برکتیں بھی نصیب ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ آج جمعہ مبارک ہے، اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں جمعہ میں تو آپ کو آج کے دن بھی برکتیں اور رات کی برکتیں میں نصیب ہو جاتی ہیں، اگر یہ عمل کرتے ہیں رات میں تو رات کی بھی برکتیں اور آج جمعہ کے دن کی بھی برکتیں آپ کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ یہ اس تسبیح کی اور اس عمل کی خاصیت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر سب کام چھوڑ کر بھی آج کی یہ تسبیح پڑھنی پڑے تو آج ہر حال میں اس کو پڑھ لیجیے گا،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں. آج اس کے کرم کی بارش برس رہی ہے, آج اس کے فضل کی بارش برس رہی ہے. آج جو اس کی بارگاہ سے مانگتا جائے گا اس کی خالی جوڑیاں بھرتی جائیں گے, کیونکہ یہ تسبیح اتنی طاقت والے کہتے ہیں یہ ایسے ہے اس کے ہاتھ میں کامیابی کی کنجی لگے. کہتے ہیں یہ پڑھنے والا شخص کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا, اس کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. کیونکہ دیکھیں جمعۃ المبارک کے دن کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت عطا فرمائی ہے. اسلامی ہفتے کا یہ سب سے افضل ترین دن ہوتا ہے, اور جب یہ ماہ رجب کا آخری جمعہ ہو تو اس کی ہر گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ایسے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. دیکھیں قرآن مجید میں جمعۃ المبارک کا ذکر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن کی ایک سورت کا نزول فرمایا ہے. اسی طرح رجب کی اس رات جس کو شب معراج کہتے ہیں, جس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے, اور پھر اس رات کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے. تو اس لیے جمعہ کے دن ذکر الہی اور دنیاوی مشاغل کو چھوڑ کر اللہ کی طرف دوڑنے کا حکم دیا گیا. یہ دن اس کی عظمت کو واضح کر رہا ہے. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کے حوالے سے ارشاد فرمایا, تو اس لیے اس کو سید الایام کہا جاتا ہے, یعنی سارے دنوں کا سردار. جس طرح یہ آج دن بڑا ہے اسی طرح یہ آج رات بھی بڑی رات ہے. اس لیے ہم اس عمل کو دن میں یا رات میں کر کے اپنے مقدر کو سنبھال سکتے ہیں, اپنی حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں. کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنا یہ خاص نسبت اور خاص فضیلت رکھتا ہے. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امت کے میں سے میری امت میں سے جو شخص بھی جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود میں سنتا بھی ہوں, اگر وہ سلام کہے تو اس کا جواب بھی دیتا ہوں. اور جمعے میں جب وہ گھڑیاں موجود ہیں جس میں علماء فرماتے ہیں کوئی دعا رد نہیں ہوتی. اس لیے دوستو جمعہ کے دن جب آپ اس تصدیق کے ساتھ یہ پہلی سورت پڑھیں گے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ, اس کی تعداد میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ بالکل آج اس رات میں جو تاریخ ہوگی رجب بھی اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے. دن میں بھی پڑھیں تو اسی کے برابر ہی پڑھیں گے, رات میں بھی پڑھیں تو اسی کے برابر ہی پڑھیں. یعنی 27 بار, یہ 27 کا عدد آج بار بار چلے گا, کیونکہ 27 کا عدد اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہے, بڑا پسند ہے. جو بندہ اس رات میں 27 کا عدد پورا کرتا ہے اللہ پاک اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. جب کوئی اللہ کا دوست ولی بن جاتا ہے پھر وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ پاک اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے. اس لیے آج کے دن مساجد کے دروازوں پر آ کر اللہ کی نوری ملائکہ کھڑے ہو جاتے ہیں, فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آج کے دن جو بندہ جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ فرشتے سونے کے قلم سے چاندی کے ورق پر ان کا نام لکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیں جمعہ کے دن کی قدر کرنی چاہیے, اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال ہونا چاہیے. اور ہماری کیونکہ اس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے جب کو بندہ اس طرح یہ صورتیں پڑھتے ہیں. تو پہلی صورت جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اس کو سورت اخلاص کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو یہ صورت آپ نے اسی طرح ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھنی ہے. دیکھیں جب اس عمل کا ہم آغاز کرتے ہیں تو اس کی ترتیب کتنی اہم ہوتی ہے. اس کے اندر جو چیزیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس کی جو ترتیب اللہ والوں نے بنائی ہے وہ اتنی کمال کی ہے, کیونکہ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا. جب کوئی اللہ کی توحید کا ذکر کرتا ہے, اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے, اللہ پاک اپنے اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے. اور یہ صورت کے بارے میں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بچے اس کو یاد کر لیتے ہیں ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ شرک سے محفوظ ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کے پڑھنے کے مختلف وظائف بتائے جاتے ہیں. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ذکر کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے. اس کا نام دیکھیں نا اخلاص, اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ. یہ صورت ہمیں سکھاتی کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے, دعا صرف اللہ سے مانگی جائے, امید صرف اللہ سے رکھی جائے. یہ ساری چیزیں یہ ہمیں سکھاتی. کہتے ہیں یہ صورت کی تلاوت آج کے دن کرنا یہ غریبی کو ختم کر دیتی ہے, یہ تنگی کو ختم کر دیتی ہے, یہ لڑائی جھگڑے ختم کروا دیتی ہے, اور اللہ کی رحمتوں کا نزول اس گھر میں چھم چھم برسنے لگ جاتا ہے بارش کی قطروں کی طرح. کہتے ہیں رزق اس کے گھر میں دروازے توڑ کر بھی داخل ہو جاتا ہے. اب اس بندے کو رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو بندہ آج کے دن اس سورہ مبارکہ کو اس تعداد کے برابر پڑھ لیتا ہے
تعداد بڑی مختصر سی ہے. اسی طرح اس کے بعد جو اگلی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیجیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو محسن اور مخلص بڑے لوگ بڑے بے حد پسند ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں میں برکت ہوتی ہے اور وہ مستجاب الدعویٰ ہوتے ہیں. میں نے آج تک یہ دیکھا ہے، مشاہدہ بھی کیا ہے، جو لوگ اللہ سے خلوص دل سے مانگتے ہیں نا، رب کہنا ضرور عطا فرما دیتا ہے. وہ مادی معاملہ ہو یا روحانی معاملہ ہو، ایسے لوگوں کو میں نے اسی صورت کا تذکرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہی وہ صورت ہے جس کو میرے آقا نے ایک صحابی کو بتایا تھا کہ اس کو بڑا کرو، تمہارے گھر میں رزق اس قدر آئے گا کہ تمہیں رزق کے پیچھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رزق خود تیری تلاش میں تیرے پیچھے آئے گا. اس لیے یہ صورت ہمیں شیطان سے بھی حفاظت کرتی ہے، بری نظر سے محفوظ رکھتی ہے. یہ قبر میں بھی روشنی بنے گی، منکر نکیر کے سوال میں مدد دے گی، قیامت کے دن بھی سفارش کرے گی. کہتے ہیں یہ صورت دم کے طور پر بھی صحابہ کرام پڑھتے تھے. اور اسی طرح جو کوئی نبی علیہ السلام بیمار ہوئے تو صورت اخلاص پڑھ کر دم کر کے جسم پر ہاتھ ملتے تھے. اسی طرح کہتے ہیں جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت مشکل یہ گھر بناتا ہے. اور اسی طرح جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے. اور جس سے اللہ محبت کرے وہ پھر کتنا خوش نصیب ہوگا. تو اس سورہ مبارکہ کے بعد جو اگلا ذکر آپ نے کرنا، جو اگلی تسبیح پڑھنی ہے، اس تسبیح کی تعداد میں 27 بار ہے. تو یہ 27 والا عمل آج نہ چھوڑیے گا. میں بار بار یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگ اس طرح کے اعمال کو اگنور کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے پھر بستاوے کے سوا ان کے ہاتھ میں زندگی بھر کچھ نہیں آتا. آج اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، اپنے گھر والوں کے لیے. کہتے ہیں جس گھر میں یہ عمل کیا جائے یا جو شخص بھی یہ عمل کرے، اس کی مقدر کا ستارہ چمک جاتا ہے، قسمت کا ستارہ چمک جاتا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام بیمار کا ایک شخص حاضر ہوا، اس نے ایک صحابی کی شکایت تھی، یا رسول اللہ، یہ صحابی ہر نماز میں سورت کی تلاوت کرتا ہے. آقا نے اسے بلایا، فرمایا تم اس صورت تمہاری سے شکایت آئی ہے کہ تم ہر نماز میں سورت کو پڑھتے ہو. تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اس صورت سے محبت ہے. حضور نے فرمایا تمہاری یہ محبت ہی تمہیں جنت میں لے جائے گی. دوستو اس سے محبت کریں، یہ تمہیں وہ مالا مال کرے گی، وہ تمہیں انعامات تمہارے اوپر اللہ نے شامل فرمائے گا کہ تمہاری نسلیں بھی ہرا ہرا جائے گی. اب دوستو آپ نے اس کے بعد جو تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیح کی تعداد میں 27 بار ہے. اور اس تسبیح کو آپ نے صرف یہ 2 لفظ ہے، ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو آپ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس میں غفلت نہیں برتنی، تعداد کی کمی بیشی نہیں کرنی، نہ ترتیب آگے پیچھے کرنی ہے. یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہر بھائی بہن نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اور اس عمل سے مکمل طور پر مستفید ہو جائے اور اس کی پوری برکتیں اس کو حاصل ہو جائے. اب آپ نے یہ پڑھنا ہے استغفر اللہ، 1 مرتبہ استغفر اللہ، 2 مرتبہ. اس طرح آپ نے یہ کلمات پڑھنے صرف اتنے سے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. دیکھیں یہ بالکل مختصر سی تسبیحات ہیں اور یہ تسبیح بھی آپ کو جو تعداد بتائی ہے اس کے برابر ہی پڑھنی ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعمال صالحہ پر قائم ہونا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے نا. اور جب وہ بندہ آج کے دن میں اور آج کی رات میں معافی مانگتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے اور ساتھ اس بندے پر راضی بھی ہو جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا جس نے اپنے اوپر اس کو لازم کر لیا، ہر پریشانی سے اللہ پاک اس کو نکلنے کا راستہ بنا دے گا، یعنی ہر پریشانی سے نکال دے گا اور تنگی سے راحت عطا فرمائے گا اور رزق ایسی جگہ سے دے گا یا اس کا گمان نہیں ہوگا. اس لیے جو بندہ یقین کے ساتھ یہ پڑھتا ہے، رحمت الہی اس کے اوپر. بزرگان نے بھی نے اپنے بچوں کو ہمیشہ یہی وصیت کی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا بیٹا اس عمل کو نہ چھوڑنا. اور کشف المحجوب کے اندر حضور داتا گنج بخش نے بھی یہی لکھا ہے. اور حضور علیہ السلام روزانہ یہ کلمات ادا فرماتے تھے. شیخین بھی کہتے ہیں گناہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، اللہ اس کی برکت سے آج کے دن پڑھنے سے معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ آج کا دن بڑا اہم اور بڑا قیمتی دن ہے. اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس رات کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں جس قدر زیادہ ہو سکے، کیونکہ اس کے ذریعے دلوں کا زنگ ختم ہو جاتا ہے، دلوں کی سیاہی مٹ جاتی ہے. اس لیے آج رب سے مانگو، وہ تمہیں عطا کر دے گا. اس لیے یہ کرنے والے کے رزق میں بے حساب برکت آتی ہے، متاجرین کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کامیابیوں کی راہیں کھل جاتی ہیں. اس لیے کہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھتے جانا. اس کے بعد اگلا جو عمل پڑھنا ہے، جو تسبیح پڑھنی ہے، وہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے. وہ بڑی کمال کی تسبیح ہے، اس لیے کہ
آپ جب اس تسبیح کو پڑھیں گے تو اس کی برکتیں انشاءاللہ تعالی آپ کو فوری طور پر ملا. اب کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں غنا عطا فرمائے گا. جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ میں ہمیشہ کے لیے غنی ہو جاؤں, ہمیشہ کے لیے کہ مالا مال ہو جاؤں, اور ہر قسم کی میری جو ہے وہ پریشانی ختم ہو جائے, اور میری ہر حاجت پوری ہو جائے, میری ہر دعا کو مولو, تو اس نے فقط یہ الفاظ پڑھنے ہیں. اور جو اگلی تسبیح میں آپ کو بتا رہا ہوں استغفر اللہ کی بعد والی, اس کی تعداد بھی 27 بار ہے. کیونکہ اس کی بنا پر اللہ اپنے بندوں کو غنی کر دیتا ہے, مالا مال کر دیتا ہے. غنی سمجھتے ہیں نا جس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو, اور اس کے ذریعے ہی تو تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اللہ پاک ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک بھی ہے, اس لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں. وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے, یعنی مخلوق سے اپنی لیے کسی چیز کی طلب نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنی ذات میں, صفات میں, افعال میں ہر ایک سے بے نیاز ہے, بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے. اس لحاظ سے بھی وہ غنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا بھی ہے, اس کی حیثیت کے مطابق اسے عطا بھی کر دیتا ہے. اس لیے جو جس طرح مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو عطا کرتا ہے. جو اس کا فضل مانگے فضل دے دیتا ہے, جو اس کی رحمت مانگے, جو قرضے سے نجات مانگے, جو اولاد مانگے, جو بیماری سے شفا مانگے, جو شادی کی بندش ختم کروائے, جو گھر مانگے, جو گاڑی مانگے, جو بنگلہ, جو جس چیز کی طلب ہے آج بس مانگنا تمہارا کام ہے, عطا کرنا یہ میرے رب کا کام ہے. اس لیے اگر کسی شخص کو یہ شکایت ہو کہ وہ جو کچھ کماتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلا جاتا ہے, آمدن بالکل ختم ہو چکی, گھر میں لڑائی جھگڑے, اسی وجہ سے جو بھی کمائے گا اب اس کو پتہ بھی چلے گا اور سیدھی راہ پر بھی خرچ ہوگا, آمدن میں برکت اور کثرت اس کو ملنا شروع ہو جائے گی. تو اب آپ نے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھنا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرنا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ پاک بندے کو غنی فرماتا ہے. آپ نے صرف اتنے الفاظ پڑھنے ہیں, یا غنیو, یا غنیو, یا غنیو. یہ اس میں مبارک آپ پڑھتے جائے, تصور رکھیں کہ اللہ پاک مجھے اپنی رحمت سے, اپنی فضل سے غنی کر رہا ہے. تو یہی وہ کلمات ہیں جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو غنی کرتا ہے. کس چیز میں تمہیں غنا چاہیے, اس کے بعد والا اس میں مبارک آپ کو بتائے گا کہ آپ کس چیز میں غنی ہونا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے آپ تصور رکھیں کچھ لوگ کس چیز میں غنا مل سکتی ہے. دیکھیں ذرائع آمدنی اس کے ذریعے بڑھ جاتے ہیں تو غربت کا دور تمہارا ختم ہو جائے گا, خوشحالی کا دور دوڑا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ حسب ضرورت اس بندے کے رزق کو کشادہ کر دے گا. اسی لیے آج بھی ان کے فضل الہی کے دروازے کھلے ہیں, اسے بے پناہ دولت حاصل ہوگی. یہ عمل آپ کو عمر بھر کی محتاجی سے بچائے گا. کسی کے سامنے تمہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی, کیونکہ اللہ اپنے لطف و کرم کی بنا پر ہر ایک کو غنی کرتا ہے اور انسانوں کی محتاجی سے آزاد کرتا ہے, اپنے فضل و کرم سے بے نیاز کر دیتا ہے. غنا 3 طرح کی ملتی ہے, علم میں غنا, رزق میں غنا, اقتدار میں. اس لیے جو اللہ پاک کو اس طرح یاد کرتا ہے, اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے. قرآن مجید کے اندر فرمایا, ایمان اگر تم غریب ہو بے ساؤ سمانو تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. تو غنی بننے کا یہ لاجواب عمل ہے, معزز اور مکرم بننے کا یہ بہترین عمل ہے. اس لیے خلق مخلوق میں بھی اس بندے کی عزت بن جاتی ہے, وہ بندہ مکرم ہو جاتا ہے. ضرورت کے مطابق ہر شریف آدمی جاتا ہے نا, تو اس کے ضرورت کے مطابق رزق ملتا رہے اور آسانی کے ساتھ ملتا رہے, اور اس کے رزق میں فراغی ہو جائے, ہمیشہ سے لیے خلقت کی محتاجی سے بچ جائے. اور جن لڑکیوں لڑکوں کی شادیاں صرف اس وجہ سے رکی ہوئی ہیں, بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں, ماض اس وجہ سے کہ مال و دولت نہیں ہے, گھر والے غریب ہیں, غربت کا شکار ہے. آئیے آج رات مانگنے کی رات ہے, آج بھی مانگنے کا دن ہے. آج مانگتے جائیے, تمہاری خالی جھولیاں بھرتی جائیں گی. 1 منٹ کی یہ تسبیحات ہے, اور 1 منٹ کے اندر مقدر کا ستارہ چمک جائے تو اس سے بڑھ کر اور انسان کو جیا چاہیے. اور انسان کس قدر آج کو بھٹکا ہوا ہے, اس قدر تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیے, حضور کا صدقہ یہ راتیں عطا کی ہیں. یہ شب معراج کی رات جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی برابر کے ثواب ہے, اور بعض نے 100 سال کے مہینوں کے 100 سال کے مہینوں کے برابر کہا ہے. اسی لیے اس کی ہر گھڑی ہر لمحہ ہی برکت والا ہے. آپ ذرا کوشش کریں اس رات کو اور اس دن کو آج ہر حال میں عبادت میں گزارے, اور کم از کم یہ عمل تو ضرور کر لیجیے گا, کیونکہ اب آپ میں جو آگے اس میں مبارک پڑھنا ہے, یہ اس میں مبارک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دیکھ رزق مانگنا ہے. وہ کیسے مانگنا ہے, اس کے بعد پھر قرآن کریم کی سورہ مبارک کو پڑھنی ہے. اول آخر دیکھیے سمر کے اندر صورتیں ہیں, شروع میں بھی صورت ہے, آخر میں بھی صورت ہے, درمیان میں اللہ تعالیٰ کی جان دے کر ناموں کی تسبیحات ہیں جو اتنے مبارک نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند اور بڑی محبوب ہیں.
تو ان کے ذریعے آپ جب رب سے مانگتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں اگر کسی کو کوئی نافرمان اولاد ہو، بیوی نافرمان ہو، بھائی کوئی ایسا رشتے میں اندر ہے، ماں باپ ہے اس کی اولاد نافرمان ہے، تو ایسے معاملات کے اندر جب یہ عمل کیا جاتا ہے تو یہ سارے کے سارے معاملات خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اور خوف کے علاج بھی اس کے اندر موجود ہے۔ دوران کسی بھی کام کے دوران بندے کو خوف آتا ہے، خوف اس کو کوئی کام کرنے نہیں دے رہا ہوتا، تو اس کے ذریعے تمہارا ہر طرح کا خوف بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے دور فرما دے گا۔ اس لیے ہر طرح کی خوف کو دور کرنے کے لیے یہ بہترین موقع ہے، اور ہر طرح کی کامیابی کے لیے یہ بہترین راستہ ہے، کیونکہ اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا ہے۔ وہ رزق کیسے مانگنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے یا رزاق یا رزاق، اسی طرح یا رزاقو، ایک مرتبہ یا رزاقو، دو مرتبہ یا رزاقو، تین مرتبہ یا رزاقو، چار مرتبہ اسی ترتیب کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ سے اس کا مطلب یہ رزق دینے والے کہتے رکے ہوئے کام ہو، رکے ہوئے دکان ہو، رکا ہوا کوئی بھی معاملہ ہو، اس کے پر ہی وہ چلنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے کہ غربت کی چکی میں پسنے والوں، آج موقع ہے، آج شب معراج ہے، آج جمعہ المبارک کا دن ہے، آج وہ لمحات ہیں کہ جس میں قبولیت ہی قبولیت ہے، جس میں درجے درجے ہیں، جس میں مقام ہی مقام ہے، جس انسان کوئی بھی آج اپنے اوپر پریشانیوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ دیکھیں آج دنیا مشکلات میں گھری ہوئی ہے، آج لوگ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ آج اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھ لیجیے گا، آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لیجیے گا، ورنہ پھر سوائے پچھتاوے کے بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ اس لیے دوستو آج آپ نے کرنا کیا ہے؟ بس اس اسم مبارک کو، اس تسبیح کو اب آپ اسی ترتیب کے ساتھ بڑھتے جانا ہے، انشاءاللہ خوشحالیاں تمہارا مقدر بن جائیں گے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کرم کی بارش تمہارے اوپر ہوگی۔ اب آپ نے دوستوں کرنا اس ترتیب کے ساتھ ہے کہ اس عمل بھی کہ اکثر ہمارے اوپر جو وبائیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، وہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، ہم سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو اس عمل کی برکت سے جب وہ خطائیں معاف ہو جائیں، اللہ پاک راضی ہو جائے، تو پھر آپ کو پتہ ہے دوڑا اچھا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اور اب آپ نے یہ اس میں مبارک بھی صرف اور صرف 27 بار پڑھنا ہے، یہ تسبیح بھی آپ نے 27 بار پڑھنی ہے۔ اب اس کے پڑھنے کے بعد آگے آپ نے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے اس عمل کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی۔ اب جو میں نے یہ الفاظ کہے نا کہ اس عمل کے وسیلے سے دعا کرنی ہے، جب اس عمل کا وسیلہ اللہ کی بات، اس عمل کو اب اللہ کی رضا کے نیچے کریں گے نا، تو جب اس عمل کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ دیکھیں درود باقی کیسی عبادت ہے کہ اس کو آپ نے دعا کے بلاخر ایک بار لازمی پڑھنا ہے۔ تو کس کے بارے میں حضرت فضالہ بن عبید بیان کرتے ہیں، جو مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر یوں ہی دعا مانگ لی، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نمازی تو نے جلدی کی، تیری دعا کا طریقہ درست نہیں ہے۔ پھر اس نے درود پڑھا، پھر اس کے بعد اس نے دعا مانگی، پھر درود پڑھا۔ حضور نے فرمایا اب تیری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اس لیے اول آخر آپ نے درود پاک دعا کے بھی لازمی پڑھنا ہے، دعا کے اندر کم از کم 3 مرتبہ اپنی حاجت بھی طلب کرنی ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ جو دوستوں صورت میں آپ کو بتانے آئے ہیں، اس صورت کو بھی آپ نے 27 بار پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، تو سمجھے آپ کا عمل مکمل ہو گیا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ خزانے مبارکتیں مرحمتیں حاصل کریں گے اس عمل کی بدولت، جو عمل اب آپ پڑھنے لگے ہیں۔ تو دوستوں بڑا سادہ سا، بڑا آسان سا عمل ہے، بڑا آسان سا وظیفہ ہے۔ اس لیے ہماری آج کی دعا میں بھی ضرور حصہ لیجیے گا، کیونکہ آج شب معراج کی رات میں آپ نے صرف 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، کہ میں تمہیں نام لکھ دینا ہے، رات کی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ دیکھیے وہ دعا انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ آپ لوڈ بھی کر دیجیے گی، اس میں آپ اپنا دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ کیسے معاملات اور کیسے اللہ تعالیٰ لوگ ہر سال دعا میں نام شامل کرواتے ہیں۔ تو ضرور نام شامل کروائیے گا، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں آپ تک شیئر کریں۔ جس صورت کا میں نام لے رہا تھا آخر میں، وہ صورت کو صورت کوثر کہتے ہیں، 3 آیات ہے، اس کو پڑھتے جائیے اور برکتیں حاصل کرتے جائیے۔ یہ اتنا کمال کا عمل ہے، ایک بار کریں گے زندگی بدل جائے گی۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔